میں فرحان سے چاہوں گا کہ اس کو مزید ذرا تفصیل سے بتائیں کہ ان کی ایک دفعہ نگرانی کی گئی کہ کیوں دنیا ان کی طرف اتنی ملتفت ہے، خلافت چھوڑ کے تاکہ فتنہ نہ ہو مدینے واپس آ گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک قطاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں ان کے در کی؟ تو مروان منحوس نے، میں تو مروان منحوس کہتا ہوں، آپ کو جو لگے سر، بالکل مروان لعین کہہ دیں گے زیادہ بہتر ہوگا. چلیں لعنت بھی لعنت سے کم ہے ایسے میں آپ سے نحوست والوں اتفاق کو. کرتا ہوں اس بات سر میرا یہ میرے اپنے ذاتی دشمن ہیں، اس لیے میں جو مرضی کروں، یہ میرا معاملہ ہے. حضور والا کہنا یہ ہے کہ اس نے میرے امام حسن کی سی آئی ڈی کروائی کہ کرتے کیا ہیں سارا دن، کیا کرتے ہیں سارا دن، جو دنیا یوں ان کے اوپر فدا ہے. تو رپورٹ آئی اور رپورٹ موجود ہے، تمام تاریخ میں موجود ہے. کہنے لگے جی صبح فجر سے ذرا پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فجر پڑھ لی، اس کے بعد اتنے اوراد و وظائف و قرت کی کہ چاشت و اشراق گزر گئیں تب. اور یہ چاشت اور اشراق پڑھنا اور تب تک پڑھنا، سر آپ یقین کیجئے، کہتے تھے کہ اس کے بعد اٹھتے تھے اور بازار جاتے تھے. لوگ کہتے تھے دیکھو نا دنیا یاد آ گئی، دیکھو خریداری یاد آ گئی، بھائی بیوپار یاد آ گیا. وہاں جا کے بڑے نفیس تحائف خریدنے، بے انتہا نفیس تحائف خریدنے، اور ایسے تحائف خریدنے، عمدہ کپڑے، خوشبویات. لوگ کہتے تھے دیکھا دیکھا دیکھا، آ گئے نا دنیا کی طرف. وہ ساری چیزیں بندھوا کے اپنے ساتھ کہاں جانا؟ اپنی نانیوں کے ہاں، امہات المومنین کے ہاں جانا، ان کی مزاج پرسی کرنی، تکریم کرنی، تعظیم کرنی، ان کی دلجوئی کرنی، اور پھر ان کے لیے لائے ہوئے تحائف ان کی خدمت میں پیش کرنے. یہ ہے نانیوں کا احترام. اس کے بعد پتہ چلا کہ اوہو ظہر ہو گئی، پھر دوبارہ مسجد میں. فرحان، جس کے یہ معمولات ہوں، کیا وہ 99 شادیاں کر سکتا ہے؟ کیا 98 طلاقیں دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت اور بہت عمدہ عنوان کے ساتھ آپ نے ایک بڑے اچھے پہلو کی طرف نظر دلوائی ہے. امام حسن مجتبیٰ نفیس ترین شخصیت ہیں بعد از رسالت ماں، کیونکہ آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، اور آپ کا زندگی کا جو معمول ہے، اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے مروان بن حکم کی، لعین کی، اس پہ لعنت اس لیے بھی بنتی ہے کہ اس پہ ہم نہیں، رسول نے لعنت کی. اس کے باپ کو ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا تب رسول نے لعنت کی، اور پھر باقاعدہ اس کو مدینہ بدر کر دیا گیا، اور 2 خلفاء کے دور میں یہ مدینے سے باہر ہی رہا. تو کیونکہ جس پر رسول لعنت کر دیں اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اس سے لعنت بیزاری، اس پہ تبرہ، یہ ہر کلمہ گو پر پھر واجب قرار پاتا ہے، کیونکہ رسول سے بہتر اور کوئی اسوہ ہمارے لیے لائق تقلید کائنات میں نہیں. اب یہ جو 99، 300، 900، 1000 شادیوں کی جو روایات ہیں، یہ گھڑی گئیں، اور یہ جو تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں، جو خوارج ہیں، یا جو بنی امیہ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے آپ پر یہ الزام تراشی کی. اچھا، اگر ہم اس کو شروع سے لیتے ہیں کہ اس روایت کو کہ 3 ماخذ ہیں، 3 لوگ ہیں جن سے یہ آئی. ایک ابو الحسن مدائنی ہے، ایک ابو طالب مکی ہے، اور ایک محمد بن عمر. ان تینوں سے یہ روایت لی گئی، اور یہ جتنی بھی یہ روایات ہیں انہیں مرسل، علم الرجال میں مرسل کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، ناظرین کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ مرسل، مثلا میں یہاں بیٹھ کے کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ تو رسول کے دور میں نہیں، تو یہ جو آپ نے کالا رسول کہا ہے، اس کے آپ کے اور رسول کے دور کے درمیان میں آپ تک یہ روایت کیسے آئی؟ وہ سلسلہ، وہ کڑی، وہ واسطہ، وہ بیان کریں. مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول کو یہ کہتے سنا، تو تم نے سنا کیسے؟ اگر میں وہ کڑی بیچ میں کوئی واسطہ بیان نہیں کرتا تو وہ مرسل ہو جائے گی، وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی. اور یہ جو تینوں راوی ہیں علم الرجال میں، اہل تشیع، اہل تسنن، اس میں متفق ہیں. مثلا امام ذہبی، جناب عسقلانی، ان سب نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، قابل اعتماد راوی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ بازضد ہیں کہ امام حسن نے شادیاں کی، یعنی ان لوگوں پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. دیکھیں، ان کی سیرت قابل تقلید ہے. کس کی؟ امام حسن کی. رسول نے فرما دیا کہ یہ دونوں امام ہیں، کاما او کاؤدہ، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں. تو امام کیوں کہا؟ تاکہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں. پھر اگر ہم تاریخ میں لیں تو یہ جو روایت ہے کہ جی مولا علی نے کوفے میں کہا کہ بھئی امام حسن کو تم اپنی بیٹیاں نہ دو کہ یہ طلاق زیادہ دیتا ہے، یہ انہوں نے ایک روایت بنائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کوفے سے جو روایت لے رہے ہیں، 4 سال مولا علی کوفہ میں رہے، بالکل،
ان 4 سالوں میں 3 جنگیں ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ ان تینوں جنگوں میں امام حسن شامل ہیں۔ اچھا، وہ تینوں جنگیں ایک ایک ہفتے کی نہیں ہیں، ہی نہیں، وہ تینوں جنگیں مہینوں پر محیط ہیں۔ اب ان میں جنگ سازی، ان میں تمام تر معاملات جنگ کے دیکھنا، ان میں تمام تر جو ہیلے ہو رہے تھے ان کا جواب دینا، وہ سب شامل ہے۔ بے شک۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر 2.5 سے 3 سال کا عرصہ یا 2 سال کا عرصہ جنگوں میں ہے تو بقیہ کے 2 سالوں میں 300 شادیاں کیسے ممکن ہیں؟ ہاں، ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ سوال ان ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جن ذہنوں کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، بے شک ہے۔ اور یہ جو چیزیں گھڑی گئی ہیں، خواتین و حضرات، آپ نے بھی شاید اپنے بچپن میں سنا ہو۔ اچھا، مجھے ایک بہت چھوٹے سی عمر کی بات ہے کہ کوئی میرے ایران سے دوست آئے، ایران سے میرے ایک دوست آئے۔ ایران میں یہ ایک روایت ہے اور ایک طریقہ ہے وہاں کا کہ تبرکات کچھ لے کر آئے سر۔ اچھا، مجھے ایران سے بے انتہا محبت ہے، آپ کو شاید نہ ہو، مجھے بے انتہا محبت ہے، اس کی وجوہات بہت پکی ہیں۔ حضور والا تو ایک صاحب لے کر، ایک تصویر تھی، اس میں چہرے تھے ایسے جیسے نور کا نا ایک شعلہ سا بنا ہوا ہے۔ ایک صاحب جو ادھر بیٹھے تھے انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے، ادھر 2 نوجوان بیٹھے تھے، ایک نے سبز کپڑے پہنے تھے، ایک نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب وہ ایران میں یہ طریقہ کار ہے کہ سرکار کی ایک شبیہ بناتے ہیں، چہرہ نہیں، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین کی، اور کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون ہے، چہرے کو کوئی نقش نہیں ہوتے۔ ان کا اپنا ایک ذوق عشق ہے، اس پہ میں اعتراض نہیں کرتا۔ میں نے اپنے کمرے میں وہ تصویر لگائی تھی، وہ بھی اپنے ذوق عشق کے تھے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس اور بڑی تنقید کی، ایک تو یہ غلط ہے، وہ غلط، وہ غلط۔ میں کہا اچھا آپ کیوں غلط کہتے ہیں؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں اب حسن کی شادیوں کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ یہ نکاح بہت کرتا ہے اور بہت زیادہ طلاقیں دیتا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ میں اسکول میں تھا۔ حضور والا، آپ سب کے لیے میں بتا دوں کہ جتنی تحقیق اس بات کو جاننے کے لیے ہوئی، اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہوئی ہے، میں آپ سب کو ایک کتاب بتاتا ہوں جو اس وقت ایک بے انتہا مشہور کتاب ہے، اور وہ لکھی ہے ڈاکٹر سالبی نے۔ سر، تمام روایات کو جمع کیا گیا، ہر قسم کا قول اور روایت کو جمع کیا گیا۔ ڈاکٹر عمر عادل سے آج سنیے، امام مولا حسن نے اپنی زندگی میں صرف 6 نکاح کیے ہیں۔ کتنے کیے ہیں؟ 6 نکاح۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر بھی میں بری ہوں، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو یا اللہ وہ قبول کریں کہ میں نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو اور ایک دشنام ترازی کو آج ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور 6 بیویاں ہیں، اور اولادوں کو کہتے تھے نا کثیر اولادیں۔ حضور والا 9 یا 13 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں۔ فرحان مجھے بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ایک آخری بات بتا دوں جو طلاقیں بہت دینے والا ہے، صرف ایک کا قصہ بتا دوں۔ بنو اسد کی ایک بی بی ان کے عقد میں تھی، کسی بات پہ کوئی بات ایسی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں 1 طلاق دیتا ہوں تمہیں، اور تم کچھ روز الگ رہ کے دیکھ لو۔ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں اور تم کچھ لوگ علیحدہ رہ کے دیکھ لو بھائی، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے بعد چونکہ دل ایسا تھا کہ مطلب دیکھیے رحمت العالمین کا دل تھا، اس دل میں کیا آیا نہ ہوگا کہ بی بی میرے گھر سے چلی گئی ہیں۔ سر جی بہت کثیر رقم نکالی، 10,000 دینار لوگ کہتے ہیں، اور ساتھ ایک شہد کا مشکیزہ، یعنی کہ اتنی عمدہ شہد اور پورا مشکیزہ بھرا ہوا۔ اس بی بی کو جا کے بھیجا کہ کوئی بات نہیں، تم علیحدہ ہو گئی ہو، مگر تمہارے لیے ہمارے تحائف کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ طلاق بے شک ہو جائے مگر اخلاق تو مر نہیں سکتا۔ اس غلام نے جا کے بی بی کو یہ پیش کیا تو کہنے لگیں میرے سرتاج کو کہنا کتنا گھاٹے کا سودا کروا رہے ہیں، خود سے علیحدہ کر کے یہ دے رہے ہیں، ان کے سانس کی قیمت نہیں ہے۔ آکے غلام نے یہی بتایا۔ سر جی فوراً طلاق کا سلسلہ ختم ہوا، دوبارہ رجوع ہوا، اور وہ بی بی دوبارہ عقد حسنی میں آ گئی۔ طلاق دینے کے بھی سلیقے ہوتے ہیں، کبھی دیکھیے گا اور سیکھیے گا کہ جن کے اوپر آپ ملٹیپل نکاح اور ملٹیپل طلاقوں کی الزام لگاتے ہیں ان کے معاملات کیا ہیں۔ فرحان تھوڑی سی داد آپ سے چاہتا ہوں۔ میں بالکل داد دوں گا، کیونکہ آپ نے یہ بڑا حساس موضوع ہے، ابھی تو چھیڑا